السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آیا کہ یہ جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ 6 کلمے ہیں۔ کلمہ پہلے نمبر پہ کلمہ یہ کیا ہے جی؟ یہ پہلا کلمہ طیب ہے، دوسرا شہادت ہے، تیسرا تمجید ہے، نمبر 4 توحید ہے، 5واں استغفار ہے اور 6واں رد کفر ہے۔ آیا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے، یعنی کہ حدیث کے اندر بھی یہ ہے۔ تو ناظرین قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں تو آپ کو میں مفتی اکمل کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یقین مانیے انہوں نے کہہ دیا یہ سراسر بدعت ہے۔ تو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یقین مانیے بڑا اچھا بندہ ہے کہ جو بدعت کو بدعت ہی کہتا ہے۔ تو میری تو دعا ہے اللہ پاک ان کو خوشحال رکھے۔ تو آئیے ناظرین ہم آپ کو مفتی اکمل کے بعد اور بھی ایک دو مفتی سنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یہ 6 کلمے جو ہے یہ قرآن یا حدیث میں نہیں ہیں، بلکہ یہ علماء کرام نے اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین چونکہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اعمال سے، اچھے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کلمات کو مرتب کر کے عوام میں عام کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ جو بھائی بدعت 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 کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ 6 کلمے قرآن یا حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 6 کلمات کا رواج ہو۔ بعض اوقات ہم جوش میں، جذبے میں آ کر بہت ساری چیزیں اس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم ان کو ناجائز یا ممنوع کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان چیزوں کو اختیار بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 کلمے یقیناً ان کے مضامین قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن بعینی ان الفاظ کے ساتھ یہ مجموعہ 6 کلمات کا یہ بعد میں علماء کرام نے مرتب کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری عوام، وہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو اجمالی طور پر ان کلمات میں جان سکے، جو اچھے مشہور اور ضروری اعمال ہیں ان کا تذکرہ ان کلمات میں ہو، تاکہ جب یہ کلمات دہرائیں تو توجہ ان چیزوں کی طرف رہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ علماء کرام نے 6 کلمات اس لیے نہیں مرتب کیے تھے کہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے رٹے لگاؤ اور 6 کلمے یاد کر لو، بلکہ وہ تو اس لیے تھے کہ تاکہ یہ 6 کلمے جن مضامین پر مشتمل ہیں وہ مضامین اتنے اہم ہیں کہ ان کو بار بار اپنے ذہن نشین کیا جائے، بار بار ان کو دہرایا جائے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی شروع میں اگر بچوں کو ترجمہ یاد کروا بھی دیا جائے ان کلمات کا، بعد میں بھول بھال جاتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو بٹھا لیں آپ، 1,00,000 مسلمانوں کو بٹھا لیں اور پوچھ لیں کہ 6 کلمے کا ترجمہ کر کے بتا دیں، نہیں بتائیں گے۔ تو ہمارے ہاں عموماً اب رسم چل رہی ہے، روح ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی روح کو بھی آپ سمجھیں۔ تو لہذا 6 کلمات بہرحال پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں ہیں، لیکن چونکہ یہ دین کی تقویت و ترقی کے لیے ایجاد کیے گئے، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لہذا انشاءاللہ عز و جل اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ 6 کلموں کے بارے میں حدیث سے حوالہ ذکر فرما دیں کہ ان کے نام اور ان کی ترتیب کہاں سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں، جی، لیکن ان کی جو یہ ترتیب ہے یا ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اور جس طرح جو ہم نے 6 کلموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے یا ان کو الگ سے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو کلمہ توحید ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ تو توحید کا کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کو قرآن نے کلمہ طیب کہا ہے۔ اس حوالے سے کلمہ شہادت جو ہے جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ طیب ہے، لیکن دوسرے کلمے کو ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشہد ان لا الہ یعنی شہادت کا لفظ ہے۔ تو ایسے ہی تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمجید بزرگی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات کے علماء نے جس کلمے میں جو مضمون ذرا واضح تھا اس کے اعتبار سے اس کا نام دے دیا۔ تو نام کسی بھی چیز کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نمبر بھی اس لیے دے دیے گئے اس کو تاکہ یہ ان کلمات کی ایک فضیلت ہے، تو تاکہ لوگ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں۔ باقی کوئی اس کو 6 کلمے نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ نام نہ دے کچھ اور نام دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی قرآن و سنت سے یہ ترتیب یا ان کے نام باقاعدہ اس ترتیب سے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، آپ تیسرے کو پہلا کہتے ہیں، چوتھے کو 5واں کہتے ہیں۔ بڑی زبردست حدیث ہے، حوالہ سننے سنن نسائی الکبریٰ، امام نسائی کی جو کتاب ہے
वैसे ये हदीस जामिया तिरमिजी में भी है ज़ईफ सनद के साथ, लेकिन सही सनद सुनन निसाई अल कुबरा में 10,680 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कजन थी, हजरत अली की बड़ी बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। वो बूढ़ी हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए जाते थे। हुजूर की तो मां की जगह थी ना, बहुत बड़ी थी, बुढ़िया थी। एक दिन उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे अब ज्यादा वजीफे अज़कार नहीं होते, मुझे कोई बैठ के करने वाला ना कोई आसान सा वजीफा बता दे कि जो कफायत कर जाए मेरे लिए। सुनन निसाई अल कुबरा इंटरनेशनल के मुताबिक 10,680। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हैरान होंगे, मैंने अभी तक किसी जिक्र की इतनी फजीलत नहीं देखी जो इस जिक्र की आई। आप जरा सुने और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। 4 अज़कार आपने बताए। आपने फरमाया 100 दफा सुबहान अल्लाह रोजाना पढ़ लिया करो। कितना टाइम लगता है? 3 मिनट भी नहीं लगते। ये गोया ऐसा है तुमने 100 गुलाम अल्लाह के हुजूर खैरात कर दिए, उनको आजाद कर दिया। एक गुलाम आजाद करना 60 रोजे रखने के बराबर है बुखारी मुस्लिम के तहत, वो रोजे का कफारा। आप जरा 60 को 100 से ज़रब दें, 6,000 गुलाम। कहां तक बात है? 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, गोया तुमने 100 घोड़े जिहाद में भेज दिए। अल्लाह अकबर। 100 दफा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये ऐसा होगा गोया तुमने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए, नहर कर दिए। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये इतना सवाब है कि जमीन और आसमान के दरमियान सारे फासले को भर देगा। 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरी कायनात ही ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए तो बनी हुई है। सब ये सब का सब तो यही है ना। फलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर नबी को इसी दावत के साथ भेजा गया कि तागूत की नफी करनी है और अल्लाह ही की इबादत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है। और भाइयों, इसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर मैं आज मसला एक और हल करूं, बड़े अरसे से उधार था, वो 6 कलमों का मसला। ये हमारी अक्सर छोटी किताबों में भी और स्कूल की किताबों में भी 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं। ये 6 कलमे याद करने हैं। और अगर किसी मौलवी को गुस्सा आया हो, पैसे उसने ज्यादा डिमांड करने हो, तो दूल्हा भी उस दिन कांप रहा होता है शादी वाले दिन के 6 कलमे ही ना मुझसे सुन लें, तो वो ये कलमे लोगों को उन्होंने डिवाइस किए हुए हैं कि ये 6 कलमे। कलमा अरबी में कहते हैं जुमले को, सेंटेंस को। ये सुबहान अल्लाह भी एक कलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह भी एक कलमा है। यानी ये कोई कलमा से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जिसको पढ़ के मुसलमान हुआ जाता है, वो भी एक कलमे में से एक कलमा है। कोई भी कलमा आप बोलेंगे, कोई मुहम्मल कलमा भी बोलते हैं, कलमा तो वो है, कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जो 6 कलमे बयान किए जाते हैं ना जी, इनमें से पहले 3 कलमे जो है ना, वो बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ सही सनद से साबित हैं, कलिमात। लेकिन वो कलिमात से मुराद ये नहीं कि वो 3 कलमे जरूर याद कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला के अज़कार हैं, आपकी करें। चौथा भी तकरीबन थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ साबित है। बाकी जो 5वां और छठा है, ये टोटली फैब्रिकेटेड है, ये कहीं पर मौजूद नहीं है, ये उलमा ने खुद डिवाइस किया हुआ है। तो मैं आज उन 4 कलिमात के पहले जो साबित हैं वो उनका हवाला दे देता हूं। चूंकि अभी जिक्र हुआ था सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तीसरे कलमे के अंदर आता है, जो हमारी यानी पब्लिक में मशहूर है। आप उसको तीसरा कह दें, चाहे आप उसको 10वां कह दें, कलिमात है वो, हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इन 4 कलिमात की जो फजीलत है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 91, सलातो तस्बीह के सही फजाइल और उसके सही अहकाम व मसाइल। उसमें मैंने इस कलिमात की बड़ी फजीलत बताई है। 2 हदीसें मैं वहीं से बयान कर देता हूं। सही मुस्लिम 5601, दोनों सही मुस्लिम से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक महबूब तरीन कलिमात 4 हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब ये देखें, तस्बीहात फातिमा जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसमें भी ये कलिमात आते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। और दूसरी हदीस सही मुस्लिम की 6847, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये 4 कलिमात पढ़ना हर उस चीज से बढ़कर महबूब है जिस पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बढ़कर महबूब है मैं ये 4 कलिमात पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 6847, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सलातो तस्बीह में भी इतना ही पढ़ना होता है।
لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں تو آگے بھی چلتا ہے, تو اس کا آپ حوالہ سن لیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1154 نمبر حدیث ہے, اور سنن ابن ماجہ میں 3878 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کا یہ اپنا ذکر بھی تھا, اور رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اس کی آنکھ کھلے کسی بھی وقت اور وہ پڑھ لے, یہ سن لے کیا پڑھنا ہے, بڑا خاص وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک ہے. اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. الحمدللہ. تو یہ کاش یہ تیسرا کلمہ پورے یہی والا بنا دیتے نا جو آیا صحیح بخاری کے اندر, اور سنن ابن ماجہ کا میں نے حوالہ دیا, تو کیا ہی اچھا ہوتا اس پورے کو, تو لوگوں کو یاد بھی ہوتا, رات کو اٹھ کے پڑھ بھی لیتا. تو بہرحال یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, اسی طریقے سے یہ تو تیسرا کلمہ ہو گیا نا, چونکہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی. دوسرا کلمہ جو ہے, جو ہمیں کہا جاتا ہے, اور اسلام کے وقت اسلام قبول کرتے وقت یہ شہادت, کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے 553 نمبر حدیث, کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ہے دوسرا کلمہ, تو یہ بھی صحیح مسلم سے الحمدللہ ثابت ہو گیا. اچھا, اب رہ گیا جناب چوتھا کلمہ. پہلے میں بعد میں آتا ہوں نا, کیونکہ پہلے کلمے کو بڑا جھگڑا, کہتے ہیں پہلا کلمہ ہی کوئی نہیں ثابت, ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے. میں ثابت کرنا تواڈے بزرگاں نو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ ہوندے تے اج انہوں نے پتہ لگ جاتا کہ جی انہوں نے کتاباں پڑھی ہوندی ہیں تو انہوں نے پتا ہوتا کہ یہ کلمہ موجود ہے. تو پہلا کلمہ اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے. چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے ساتھ وہ باقی بھی ملاتے ہیں, بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. یہ باقی الفاظ بھی ملائے ہوئے ہیں, وہ ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. وہ جامعہ ترمذی میں ویسے جو بازار میں جانے کی دعا ہے نا وہ ثابت ہے, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. ابدن ابدا کے الفاظ کو نکال کے اور ذو الجلال والاکرام کو نکال کے باقی الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں عمر بن دینار جو ہے وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں. بہرحال جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3474 نمبر حدیث ہے, اور مسند امام احمد میں 18019 نمبر ہے, جلد 4 صفحہ 227 پر. وہی جو میں نے بتایا, فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے تشہد کی حالت میں 10 دفعہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کلمات جو ہیں یہ الحمدللہ ثابت ہے. باقی رہ گئے جناب پہلا کلمہ, تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہی پہلا کلمہ موجود ہے کتاب الایمان میں. مقدمے کے بعد جب حدیث, وہ حدیث چونکہ مقدمے میں 92 روایات ہیں تو وہ 93 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں, اور 113 نمبر بھی صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے پہلا کلمہ 8 نمبر حدیث. 8 پاس بھی ہوندے نا جناب, 8ویں تک پہنچے ہوندے, تو یہ 8ویں حدیث صحیح بخاری میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. انا کی وجہ سے یہ محمد دن بن جاتا ہے, انا نہ ہوتا تو محمد دن بنتا. اسی طریقے سے الا آ جائے تو محمد دن بن جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے اللہم صلی علی محمد دن, ہر جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے. اصل لفظ ہے محمد دن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ در تو را کی وجہ سے بن جاتا ہے نا, تو محمد دن. دروشی میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد دن, اللہ کی وجہ سے وہ دن بن جاتا ہے. اس طرح انا کی وجہ سے محمد دن محمد دن بن جاتا ہے. محمد دن بھی بن جائے گا, کبھی محمد دن بھی بن جائے گا, کبھی محمد دن ہی رہے گا. تو وہ انا محمد رسول اللہ. تو دیکھیں لا الہ الا اللہ و انا محمد, وہ کہتے نہیں انا آ گیا, وہ انا ہی ہے بھائی عربی میں. تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ, اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمات تو موجود ہیں, یہ قرآن میں بھی آیا, سورۃ الفتح میں نہیں آیا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آیا, اور محمد رسول اللہ بھی سورۃ الفتح کے اندر الحمدللہ آ گیا. لہذا یہ پہلا کلمہ بھی ثابت ہوا.
تو یہ 4 کلمات جو ہیں جو ہمارے پبلک میں مشہور ہیں وہ ثابت ہیں. نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے. کسی کو اگر وہ اردو میں بھی کہہ دینا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں, خاتم النبیین, اردو میں بھی کہہ دیں, انگریزی میں مسلمان ہو جائے گا. عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ کوئی نکاح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت یہ سنے جائیں اس حوالے سے. بل اسی حوالے سے 5واں اور 6واں کلمہ جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے. اور اسی کتاب میں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمان مفصل جو ہے وہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں, وہی 93 نمبر حدیث میں, کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اور تقدیر کے اچھے اور رسولوں پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر, اور قیامت کے دن اٹھنے پر. وہ الفاظ ٹھیک ہے. لیکن ایمان مجمل جو ہے اس میں الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں, لیکن وہ عقیدے کا اظہار ہے. اس میں صرف اگر ایک اس میں ایڈیشن کر دی جائے نا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے. اس کے ساتھ آنا چاہیے وہ عمل بالجوارح, اور اپنے اعمال سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں. عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. عمل ایمان کا حصہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حیا ایمان میں سے تو عمل ہے. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. پھر سورۃ الانفال شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر جب بھی کوئی نئی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے, یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ لگانے والا. ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست گفتگو ہوئی ہے. تو ناظرین اگر دیکھا جائے حدیث کے اندر یہ کلمات تو ملتے ہیں, لیکن ان کا نام کلمے رکھ دینا ایسا کہیں بھی نہیں ملتا. ناظرین دیکھا جائے کہ جو چیزیں قرآن حدیث کے اندر ہیں, ہم کچھ مولانا مولوی حضرات ان کے خود ہی نام رکھ دیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ناظرین پہلے نمبر پہ زیادہ تو کلمہ دوسرا ہی پڑھایا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں علم, تو جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں, حالانکہ پہلا نہیں دوسرا کلمہ پڑھانا تاکہ وہ گواہی دے. اس لیے تو وہ حدیث کے اندر آیا ہے نا جملہ, بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ, پہلا نمبر پہ جو ہے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. آگے فرمایا ساتھ ہی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو خیر ناظرین پتہ یہ چلا کہ یہ جو کلمے ہیں جیسا کہ مفتی اکمل نے کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. باقی ناظرین یہ ایک جملہ انہوں نے عجیب و غریب کہا ہے کہ جی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, بلکہ آپ کو نبی پاک کا فرمان ہے پتہ ہوگا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت ہی گمراہی ہے. تو باقی ناظرین اللہ پاک ہمیں بدعت جیسی گمراہی سے محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.